بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی، اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گہرے گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہو گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی دہشت میں گرفتار ہو گئے۔ پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اور صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ پس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے، اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے، اور منکر نکیر سے ملنا ہے، اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، اور وہاں بہت طویل زمانہ تک ٹھکانا ہے، اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت مسلط رہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے، بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا معلوم تا چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہے، کیونکہ تم نہیں جانتے ملک الموت تمہارے جسم کے اعضاء اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کب کمزور کر دے گا اور اسے توڑ موڑ کر رکھ دے گا۔ یقیناً وہ امر انتہائی عظیم اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ ایسی آفت و مصیبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری چمک دمک، خوبصورتی اور خوشنمائی کو ختم کر دے گی، اور تمہاری شکل و صورت کو تبدیل کر دے گی، پھر تمہارے ناز و نم میں پلے ہوئے جسم کو ایسی حالت کی طرف لوٹا دے گی کہ تمہارے محبوب ترین افراد، سب سے زیادہ مہربان اور کرم فرما لوگ تمہیں ایک تنگ و تریخ گڑھے میں ڈال دیں گے جہاں کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کو چاٹ ڈالیں گے۔ موت اولین و آخرین سب کو آنی ہے، یہ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے۔ ملک الموت ابھی کسی کے پاس گیا ہے، ان قریب ہی تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اس لیے سلف و صالحین کو موت سے خوف اور گھبراہٹ شدید ہو جاتی تھی، اور اسی لیے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق موت کو زیادہ یاد کرتے رہو، اور موت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح چاہو زندگی بسر کرو، یقیناً آپ کو موت آئے گی، اور جس سے چاہو محبت کرو، کیونکہ آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں، اور جو عمل چاہے کریں، اس لیے کہ آپ کو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے موت کو زیادہ یاد کیا، اس کی خوشی اور حسد کم ہو گیا۔ موت کے وقت پیش آنے والی کیفیت اللہ تعالیٰ نزاع کی حالت اور اس کی گھبراہٹ سے خبردار کر رہا ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہو کر ہنسلی تک پہنچتی ہے اور طبیب کو علاج کے لیے بلایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی اس پر سختی ہوگی سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر اس کی پنڈلیاں زندگی کے بعد پیٹنے کے ساتھ ساتھ مر جائیں گی، اس کے بعد کفن میں لپیٹ دی جائیں گی، پھر لوگ جسم کے تجہیز و تکفین میں لگ جائیں گے۔ مومن بندہ موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح منور ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہے، یہ سب اور ان کے ساتھ جنت کی خوشبو ہوتی ہے، آ کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں تک نگاہ جا سکے یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اور جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ کا مطلب ہے روح زمین کی عمدہ ترین خوشبو اس سے پھوٹتی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہے کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس کا وہ اچھا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں اور یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے اس بندے کے اعمال علیین میں لکھ لو۔ علیین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں، چنانچہ اس کے اعمال علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے اسی زمین سے پیدا کیا۔ پھر واپس لوٹایا جاتا ہے۔ پھر مومن کو اللہ کی بشارت بتائی جاتی ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو کون ہے؟ آپ کی خوبصورتی، رعنائی اور اچھائی نے میرا دل مول لیا۔ وہ جواب دے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کا تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار مومنوں کو بشارت دی ہے کہ فرشتے ان کے پاس موت کے وقت اور ان کی قبروں میں نیز قبروں سے دوبارہ اٹھنے کے وقت آتے ہیں۔ بس انہی فرشتے اللہ کی جانب سے اطمینان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال و اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کا غم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کے لیے کافی ہے۔ برائیوں کے ختم ہونے اور خیر کے حصول کی انہیں بشارت دی جاتی ہے اور اس طرح سے اللہ ان کے خوف کو دور کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جس دن بڑی مشکل سے لوگ ڈریں گے وہی مومنوں کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی، جیسا کہ فرشتے مومنوں سے ان کی جان کنی کے وقت کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے رفیق تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے تھے اور اسی طرح ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، قبر اور سور پھونکنے کی وحشت سے بھی تمہیں بچائیں گے، قیامت کے دن دوبارہ قبر سے اٹھتے وقت تمہیں خوف سے معمون رکھیں گے، پل صراط پر چلا کر نعمت والی جنت میں پہنچائیں گے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ دوزخ کا کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا۔ وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا جاؤ آرام کرو۔ نیز فرمایا کہ اللہ کے فرشتے مومن بندوں کو جنت کی خوشخبری دیں گے، مومن جن کی وہ خواہش کریں گے اور جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور جو بھی وہ طلب کریں گے موجود ہوگا۔ یہ سارے کے سارے انعامات، ضیافتیں اور بخشش اس پروردگار کی طرف سے ہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا شفیق و رحیم ہے، کیونکہ اس نے معاف کیا، پردہ پوشی کی اور لطف و کرم سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے تمام فضل اور نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔
اللہ عز و جل سے ملاقات کے وقت مومنوں کی فرط و خوشی پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد موت کی ناپسندگی ہے؟ اسے تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مومن کو اللہ کی رحمت، رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب کافر کو اللہ کے عذاب اور ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب کافر کی روح قبض کی جائے گی، وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوگا، تو اس کے پاس سخت خوفناک سیاہ چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آئیں گے اور اس کے سامنے آس پاس بیٹھ جائیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہی نظر آئیں گے۔ پھر پیغمبر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصہ کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چپٹتی ہے۔ فرشتے جب کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، اگر تم اس کیفیت کو دیکھتے جو کافروں پر موت کے وقت طاری ہوتی ہے تو تم ایک عظیم، خوفناک اور بھیانک منظر دیکھتے۔ نیز تم انہیں موت کی سختیوں، تکالیف اور پریشانیوں میں پاتے، کیونکہ جب کافر کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو فرشتے اسے عذاب، سخت وعید، ہلاکت، بیریاں، جہنم، گرم پانی اور اللہ کے غضب و غضب کی خبر دیتے ہیں، تو اس کی روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے اور نکلنے سے انکار کرتی ہے۔ تب فرشتے ان کے چہروں اور سروں پر مارتے ہیں اور ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ یہ ضرب و عذاب ان کے اپنے کرتوتوں اور دنیا کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، تو وہ اسے کھینچتے ہیں جس طرح سے بھیگے ہوئے اون سے زیادہ فنی والا آنکڑا نکالا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ رگے اور پٹھے کٹ کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سبھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر کو نہ جائے۔ ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال لیتا ہے، اسی وقت فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے جسم سے روح زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بو آتی ہے۔ اب اسے لے کر اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے دریافت کرتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے۔ یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح جب آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ چلا جائے۔ اسی وقت اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ لو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف لٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے نکالوں گا۔ بس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے پھینک دیا گیا، اب یہاں تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم اور عادل منصف ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز لائق حمد ہے، فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو اچھا بدلہ پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کی سختی، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔